بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اسلام سیز یوٹیوب چینل۔ ہسٹری آف حضرت موسیٰ علیہ السلام پارٹ 3۔ آخر کار وہ دن آ ہی گیا جب حق اور باطل کا مقابلہ دربار میں شروع ہو گیا۔ فرعون اور اس کے سرداروں نے بڑے زور و شور سے اپنے داؤ جمع کرنے شروع کر دیے۔ وہ سمجھتے تھے کہ حضرت موسیٰ کی لاٹھی کے سانپ کے مقابلے میں ان کے جادوگر بے شمار سانپ بنا کر دکھائیں گے تو لوگوں کو ان کے دلوں سے حضرت موسیٰ کے معجزے کا اثر دور ہو جائے گا۔ اس لیے ان کی نگاہ میں اس مقابلے کی بڑی اہمیت تھی۔ وہ سمجھتے تھے یہ مقابلہ ہماری قسمت کا فیصلہ کرے گا۔ چنانچہ تمام ملک میں ہرکاریں دوڑائی گئی، جہاں بھی کوئی ماہر جادوگر ہو اسے دربار میں حاضر کریں۔ عوام کو بھی اکٹھا کرنے کی خاص ترغیب دی گئی تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں آئے اور مصری جادوگروں کے کمالات دیکھیں۔ دوسری طرف حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کے لوگوں اور مصری مسلمانوں کے اندر ایمان کی روح کو بیدار کرنے کا کام شروع کر دیا۔ سب سے پہلے انہیں توحید کی تعلیم دی، ان کے دل میں اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہ رہے اور اسی کے بھروسے پہ اسی کی راہ میں آگے بڑھیں۔ اس کے ساتھ ہی انہیں نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا، چونکہ اتحاد، تنظیم اور یقین کا بہترین ذریعہ نماز باجماعت ہے۔ آخر کا مقابلے کا دن آن پہنچا۔ صبح سے ہی لوگ میدان میں جمع ہونے شروع ہو گئے۔ مقررہ وقت پہ فرعون اپنے سرداروں کے ہمراہ جادوگروں کا ہجوم ساتھ لیے میدان میں نمودار ہوا۔ حضرت موسیٰ بھی حضرت ہارون کے ہمراہ اپنی لاٹھی لے کر آ گئے۔ پھر فرعون اور اس کے درباریوں نے مقابلہ شروع کرنے کے لیے جادوگروں کو میدان میں اترنے کا حکم دیا۔ بیچارے جادوگروں کی اوقات ہی کیا ہوتی ہے، انہیں سب سے پہلے اپنی فکر پیٹ کی ہوتی ہے۔ میدان میں اترنے سے پہلے فرعون نے عرض کیا، حضور اگر ہم غالب رہے تو ہمیں اس کا بھرپور صلہ تو ضرور ملے گا نا؟ فرعون نے جواب دیا، صلہ اور انعام بھی ملے گا اور دربار میں کرسی بھی ملے گی۔ یہ سن کے خوشی خوشی میدان میں اترے اور مقابلہ شروع ہو گیا۔ جادوگروں نے کہا، اے موسیٰ پہلے تم پھینکتے ہو یا ہم پھینکیں؟ موسیٰ نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، تم ہی پھینکو۔ چنانچہ جادوگروں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں میدان میں ڈالی۔ حضرت موسیٰ کو ان کے جادو کی وجہ سے ایسا دکھائی دیا کہ بے شمار چھوٹے بڑے سانپ ان کی طرف لپک رہے ہیں۔ ذرا سی دیر کے لیے تو حضرت موسیٰ بھی اپنے دل میں ڈر گئے۔ اسی وقت اللہ نے وحی کی، اے موسیٰ ڈرو مت، تم ہی غالب رہو گے، فوراً اپنی لاٹھی پھینکو، ابھی جادوگروں کے سارے نمیشی سانپوں کو ہڑپ کر جائے گی۔ یہ لوگ جو کچھ بنا کے لائے محض نظر کا دھوکہ ہے، جادوگر تمہارے مقابلے میں ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ پاتے ہی حضرت موسیٰ نے مجمع سے مخاطب ہو کر کہا، میں نے جو کچھ دربار میں دکھایا تھا وہ جادو نہ تھا، جادو تو یہ ہے جو تمہیں ابھی دکھایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ذرا سی دیر میں باطل کیے دیتا ہے، وہ حق کو حق کر دکھائے گا اور باطل کو مٹا دے گا۔ یہ کہہ کر اپنا عصا پھینکا، اسے عصا پھینکنا ہی تھا کہ لاٹھی اژدہا بن گئی اور معجزے سے پیدا ہونے والا یہ اژدہا جادوگروں کے جھوٹے تلسم کو نگل گیا اور وہ جدھر بھی گیا لاٹھیوں اور رسیوں سے بننے والے چھوٹے سانپوں کو نگل گیا۔ جس طرح جو حق تھا وہ حق ثابت ہو گیا اور جو کچھ جادوگروں نے بنایا تھا وہ باطل ہو کر رہ گیا۔ فرعون اور اس کے ساتھیوں کو شکست فاش ہوئی اور جادوگروں کا یہ حال تھا کہ وہ بے اختیار سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے، ہم نے مان لیا رب العالمین کو، اس رب کو جسے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون مانتے ہیں۔ فرعون نے پاستہ پلٹتے دیکھتے اپنی شکست پر پردہ ڈالنے کے لیے کہا، جادوگروں پر الزام تھوپ دیا کہ تم نے ملی بھگت کرنے کے لیے اپنا گرو کو جتا دیا تاکہ اس کے آگے سجدے میں گر پڑے اور انہیں قتل کی دھمکی دی اور وہ سازش کو اقرار کریں، لیکن چال بھی الٹی پڑ گئی۔ جادوگروں نے اپنے آپ کو سزا کے لیے پیش کر دیا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ حق پر ہیں۔ چنانچہ جادوگروں کے علاوہ اور بھی بہت سے لوگ کو ایمان لے، اگرچہ بہت سے لوگ فرعون کے ظلم کے خوف سے اعلان نہ کیا۔ فرعون کے لیے صحیح راستہ تو یہ تھا کہ وہ بھی ایمان لے تھا، مگر سیدھی راہ پہ نہ آیا بلکہ ظلم و ستم پہ آیا۔ یہ دیکھ کر خوشامدی سرداروں نے کہا، حضرت موسیٰ اور اس کی قوم کو کب تک کھلی چھٹی دی جائے گی؟ وہ ملک کے اندر فساد پھیلاتے پھریں اور لوگوں سے ان کے باپ دادا کا دین چھڑا دیتے۔ فرعون نے کہا، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، میں بہت جلد ان کا بندوبست کرنے والا ہوں، ان کے بیٹوں کو قتل کرا دوں گا، ان کی عورتوں کو جیتا رہنے دوں گا تاکہ یہ ہمارے ہاتھ سے نکل کے بچ نہ سکے۔ غرض فرعون نے فرمان جاری کر دیا، بنی اسرائیل کے گھرانوں میں جو بھی لڑکا پیدا ہوتا تھا اسے قتل کر دیا جائے۔ حضرت موسیٰ کی پیدائش سے پہلے بھی اس زمانے کے فرعون نے بھی ایسا ہی فرمان جاری کیا تھا، جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ کی والدہ نے انہیں دریائے نیل کے لہروں کے سپرد کر دیا۔ اب اس کے جانشین نے بھی ویسا ہی فرمان جاری کر دیا۔ رفتہ رفتہ بنی اسرائیل کی نسل کا خاتمہ ہوتا جا رہا تھا۔ حضرت موسیٰ کے پیروکار خوف زدہ ہو کر ان کا ساتھ چھوڑ دیں۔ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے کہا، ہم پر آپ کے آنے سے پہلے بھی ظلم ہو رہا تھا، اب آپ کے آنے کے بعد بھی ظلم ہو رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے ان کو سمجھایا، اللہ سے مدد مانگو اور صبر سے کام لو، چونکہ فتح حق کی ہی ہوتی ہے۔
اے فرعون، میں کائنات کے مالک کی طرف بھیجا آیا ہوں، میں اللہ کا نام لے کے حق کے سوا کوئی بات نہیں کہوں گا۔ میں نے تم کو تمہارے رب کی طرف سے ایسی کھلی نشانیاں لایا ہوں جن کو دیکھ کے انصاف پسند آدمی کو یقین آ جائے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اس لیے بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دو تاکہ ہم بیابان میں جا کے اللہ کی عبادت کریں اور اسے قربانی لیں۔ مگر فرعون پر کوئی اثر نہ ہوا، اس نے کہا بنی اسرائیل کام چور ہو گئے، اس وجہ سے عبادت اور قربانی کا بہانہ بنا رہے اور اس پر مزید مشقت اور سختی کر دی۔ غار مصر میں بنی اسرائیل اور دوسرے اہل ایمان کے لیے ظلم و ستم کا ایک نیا دور شروع ہو چکا تھا۔ فرعون نے حضرت موسیٰ کو جھٹلایا اور اسرائیلیوں پر بے پناہ ظلم کے پھر بھی کوئی عذاب نازل نہ ہوا تو فرعونی سمجھنے لگے ان سے باز پرس کرنے والا کوئی نہیں ہے، اسی لیے انہوں نے پہلے سے زیادہ ظلم شروع کر دیا۔ حضرت موسیٰ کی قوم کے لوگ نہایت ڈرپوک تھے، انہوں نے سختی سے چیخ اٹھائی کہ ان ظالموں کی رسی کب تک دراز رہے گی، ہم کب تک ظلم کی چکی میں پیستے رہیں گے۔ اس حالات میں حضرت موسیٰ تسلی دینے اور ہمت بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب تدبیر اختیار کی۔ اللہ نے موسیٰ کو ہدایت کی کہ فلاں جگہ ہمارا ایک نیک بندہ ہے، ہم نے اسے کچھ خاص علم عطا فرمایا ہے، جاؤ اس سے ملاقات کرو۔ حضرت موسیٰ نے اپنے ایک سعادت مند شاگرد کو ساتھ لے کے اللہ تعالیٰ کے بتائے اور پتے کے مطابق سفر پر روانہ ہو گئے۔ انہوں نے اپنے شاگرد کو بتایا کہ مجھے 2 دریاؤں کے سنگم تک جانا ہے، جب تک میں وہاں پہنچ نہ جاؤں میں چلتا ہی رہوں گا، چاہے اس مقام کی تلاش میں سالہ سال چلنا پڑے۔ سعادت مند شاگرد نے کہا میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ دونوں لگاتار چلتے رہے، یہاں تک کہ سنگم کے قریب پہنچ کر رک گئے۔ ایک پہاڑی کے دامن تھوڑی دیر کے ستانے کو رکے۔ جب وہ پہاڑی کے دامن میں بڑے بے فکر ہو کے آرام کر رہے تھے تو ایک عجیب ماجرا پیش آیا۔ سفر پر روانہ ہوتے وقت اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ ایک بھنی ہوئی مچھلی ساتھ لے لینا۔ اس جگہ پہ مچھلی اچانک اللہ کی قدرت سے زندہ ہو کر دریا میں پہنچ گئی۔ حضرت موسیٰ نے یہ تو نہیں دیکھا نہیں، اس لیے کہ ان کی آنکھ لگ گئی تھی۔ ان کے شاگرد نے سارا ماجرا اپنی آنکھوں سے دیکھا مگر اس نے بات کا ذکر نہیں کیا۔ تھوڑی دیر ستانے کے بعد حضرت موسیٰ اٹھے، پھر سفر پر روانہ ہو گئے۔ کچھ دیر جانے کے بعد اپنے شاگرد سے کہا سفر نے ہمیں بری طرح تھکا دیا، بھوک بھی لگ رہی ہے، لاؤ کچھ کھا لیں۔ شاگرد نے ڈرتے ڈرتے عرض کیا جب میں پہاڑی کے دامن میں آرام فرما رہے تھے اس وقت ایک انوکھی بات ہوئی۔ ناشتے کی مچھلی زندہ ہو کر عجیب طریقے سے دریا کے اندر چلی گئی۔ آپ نے تو دیکھا نہیں، میں نے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا مگر اس کا ذکر نہیں کیا۔ حضرت موسیٰ کے لیے یہ بڑی خوشخبری تھی، میں تو اسی انتظار میں تھا، دیکھیے یہ ماجرا کب پیش آتا ہے۔ ہماری منزل مسعود کا یہی نشان تھا جو ہمیں بتایا گیا، چلو اسی مقام پر واپس چلو۔ چونکہ دونوں الٹے پاؤں لوٹے، اسی جگہ پہنچے جہاں مچھلی دریا کے اندر چلی گئی تھی، جہاں انہیں اللہ کا وہ نیک بندہ ملا جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل سے نوازا، اپنے علم سے خاص علم عطا کیا۔ حضرت موسیٰ کو انہیں سے ملاقات کرنے کی ہدایت دی گئی تھی، ان کا نام حضرت خضر علیہ السلام تھا۔ حضرت موسیٰ نے ان سے درخواست کی اجازت دیجیے میں کچھ عرصہ آپ کے پاس رہوں، جو خاص علم اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے میں اسے کچھ سیکھ لوں۔ حضرت خضر نے جواب دیا مجھے اجازت دینے سے انکار نہیں، مگر تم میرے ساتھ رہ کے صبر نہیں کر سکو گے۔ بات یہ ہے کہ میرے ہاتھ سے بعض ایسے کام ہوں گے جن کا تم بھید کبھی نہیں پا سکو گے، ایسی باتوں کو دیکھ کر تم صبر کر بھی سکتے ہو۔ حضرت موسیٰ نے جواب دیا انشاءاللہ مجھے ہر طرح سے صابر پائیں گے، میں کسی بھی معاملے میں آپ کی حکم عدولی نہیں کروں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام بولے تم ایک شرط پہ میرے ساتھ رہ سکتے ہو اور وہ یہ ہے کہ جب تک میں خود تم سے نہ کہوں تم کسی بھی بات کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کرنا، بلکہ جو کچھ بھی میں کروں اسے چپ چاپ دیکھتے رہنا۔ حضرت موسیٰ نے کہا مجھے یہ شرط منظور ہے۔ اس قول و اقرار کے بعد دونوں کشتی میں سوار ہو کر سفر پر روانہ ہوئے۔ حضرت موسیٰ نے اپنے شاگرد کو رخصت کر دیا، کشتی پانی کے موجوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھی۔ کشتی دریا کے دوسرے کنارے پر لگنے ہی والی تھی کہ حضرت خضر نے اس کا تختہ توڑ کر اس میں شگاف کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ سے ضبط نہ ہو سکا، جھٹ بول اٹھے کیا آپ نے کشتی میں چھید اس لیے کیا کہ مسافر کو غرق کرے؟ کتنا خطرناک کام کیا آپ نے۔ حضرت خضر نے موسیٰ کو اپنی بات یاد دلائی، کہا میں نہ کہتا تھا تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔ حضرت موسیٰ نے عرض کیا بھول ہو گئی، معاف کر دیجیے، بھول چوک میں ایک بات ہو جائے تو مجھ پہ سختی نہ کیجیے گا۔ حضرت خضر نے اس کی خطا معاف کر دی، کشتی کنارے جا لگی، دونوں کشتی سے اتر کے آگے کو روانہ ہو گئے، یہاں تک کہ ایک بستی کے قریب پہنچے۔ بستی کے باہر انہیں ایک لڑکا ملا، حضرت خضر نے اسے قتل کر دیا۔ یہ دیکھ کر موسیٰ سے رہا نہیں گیا، بے اختیار بول اٹھی آپ نے یہ کیا کر ڈالا، ایک بے گناہ بچے کی جان لے لی، حالانکہ اس نے کسی کی جان نہیں لی تھی، آپ نے کتنی بری بات کی ہے۔ حضرت خضر نے پھر اپنی بات یاد دلائی، میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے۔ حضرت موسیٰ نے درخواست کی اب کی بار اور معاف کر دیجیے، اس کے بعد آپ سے کوئی سوال نہیں کروں گا، آپ کو حق ہوگا کہ مجھے اپنے ساتھ رکھیں یا نہ رکھیں۔
حضرت خضر نے ایک بار پھر درگزر سے کام لیا۔ دونوں آگے بڑھے، بستی کے اندر داخل ہوئے۔ سخت بھوک لگ رہی تھی۔ بستیوں والوں سے کچھ کھانے کو مانگا۔ مسافر کی خاطر تواضع کرنا لوگوں کی بڑی سعادت سمجھی جاتی تھی، مگر اس بستی کے لوگ ایسے بے حس تھے کہ انہوں نے کھانے کو کچھ دینے سے صاف انکار کر دیا۔ اس پہ حضرت خضر نے ان کے ساتھ احسان سلوک کیا۔ بستی میں ایک بسیدہ دیوار پر پڑی جو گرنے کو ہی تھی۔ انہوں نے بڑی محنت سے اس دیوار کی مرمت کی، پھر اسے سیدھا کیا، مضبوط کر دیا۔ اس پہ حضرت موسیٰ کو پھر ضبط نہ کر سکے، بولے آپ نے ان لوگوں کے لیے کام مفت کیوں کیا جس نے ہمیں کھانا بھی نہ دیا؟ آپ نے اپنی محنت کی اجرت تو وصول کر سکتے تھے۔ حضرت خضر نے کہا بس اب میرا تمہارا ساتھ ختم ہے، اب تمہارے لیے عذر کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ البتہ جن باتوں پہ تم سے صبر نہ ہو سکا ان کی حقیقت میں تم کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے کشتی کا معاملہ لو۔ وہ کشتی چند مسکینوں کی تھی جو اس کے دریا میں محنت مزدوری کر کے اپنا پیٹ پالتے تھے۔ آگے ایک ظالم بادشاہ کا علاقہ تھا جو زبردستی لوگوں کی کشتیاں چھین رہا تھا۔ میں نے کشتی کو عیب دار کر دی تاکہ وہ ظالم اسے ناکارہ سمجھ کے چھوڑ دیں اور وہ مسکین اپنے روزگار کے واحد ذریعے سے محروم نہ رہیں۔ رہا اس لڑکے کا معاملہ تو اس کے ماں باپ نہایت شریف اور سچے مومن ہیں۔ لڑکا کفر اور بدکاری کی راہ پہ چل رہا تھا۔ میں نے چاہا کہ اس ناہنجار لڑکے سے نجات مل جائے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے سے ایسی اولاد عطا فرمائے گا جو فرما بردار اور سعادت مند اور ماں باپ کے حقوق ہوگا۔ اور جہاں تک دیوار کی بات تھی، وہ دیوار 2 یتیم بچوں کی تھی جن کے ماں باپ فوت ہو گئے تھے، اور اس دیوار کے نیچے ان کے باپ نے ان کے لیے خزانہ دفن کر رکھا تھا تاکہ وہ جب بچے بڑے ہو جائے اپنے شعور کو پہنچ جائے تو وہ خزانہ نکال لے، یا دیوار خود گر جائے گی یا وہ جب توڑیں گے تو انہیں مل جائے گا۔ اگر میں ایسا نہ کرتا تو بہت سے لوگ جب ان ٹوٹی دیوار سے خزانے کو دیکھتے تو وہ اٹھا کے لے جاتے۔